اگر میں آپ سے کہوں کہ آج آپ پانی کا صرف ایک گھونٹ اپنی پوری زندگی کا رخ بدلنے کی نیت سے پی سکتے ہیں تو شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن ٹھہر جائیے، کیونکہ آج جو بات آپ سننے جا رہے ہیں وہ صرف ایک عام بات نہیں، بلکہ آپ کو اپنے رب کی طرف اور بھی قریب لے جانے والی ایک ایسی یاد دہانی ہے جو آپ کے دل کو جھکجھور کر رکھ دے۔ ہم روز پانی پیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہی پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب ایک مومن کسی بھی نعمت کو اپنے رب کے ذکر کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو اس کا دل امید، سکون اور توکل سے بھر جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں دیر سے قبول ہو رہی ہیں، روزی میں تنگی ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، محنت کے باوجود راستے بند نظر آتے ہیں، یا دل ہر وقت بے چینی سے بھرا رہتا ہے، تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہی ذات ہے جو ایک لمحے میں حالات بدل سکتی ہے، بند دروازے کھول سکتی ہے اور ناممکن کو ممکن بنا سکتی۔ آج میں آپ کو کسی جادو ٹونے یا غیر شرعی بات کی طرف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، سچے یقین، خالص نیت اور دعا کی طاقت کی طرف بلا رہا ہوں۔ یاد رکھیے، اثر کسی لفظ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رحمت میں ہوتا ہے۔ جب بندہ پورے یقین اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے آج کا یہ بیان آپ کی زندگی کا وہ موڑ ثابت ہو جائے جس کا آپ کو برسوں، اس لیے اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں امید کی وہ روشنی پیدا کر دے جو آپ کی زندگی کا اندھیرا ختم کر دے۔ یاد رکھیے، جس رب نے کن فیکون فرمایا اور پوری کائنات وجود میں آ گئی، اسی رب کے لیے آپ کی مشکلیں، آپ کا قرض، آپ کی بیماری، آپ کی پریشانیاں اور آپ کی تمام جائز حاجتیں بالکل مشکل نہیں۔ بس ضرورت ہے سچے یقین، صبر اور توکل کی۔ جب بھی پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں لیں، اسے صرف پانی نہ سمجھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت سمجھیں۔ دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اپنے رب کی حمد کریں، اپنی جائز حاجتوں کے لیے دعا کریں اور پورا بھروسہ اسی پر رکھیں، کیونکہ وہی دعاؤں کو سننے والا، رحمتیں برسانے والا اور اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روشن ہو جائے تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں اور کمنٹس میں ماشاء اللہ، الحمدللہ اور سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو آگے پہنچانے اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے کی نیت پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اب ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ مشکلوں کے سمندر میں بھی سکون سے رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے دل بے چین رہتے ہیں؟ اس کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ پر یقین۔ جب انسان اپنے رب پر پورا بھروسہ کر لیتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا نظریہ بدل جاتا ہے، اور پھر اسی بدلاؤ کے ساتھ اس کی زندگی میں بھی بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں، وظیفے بھی پڑھتے ہیں، لیکن اثر محسوس نہیں ہوتا۔ اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زبان تو دعا کر رہی ہوتی ہے، لیکن دل دنیا کی فکروں میں الجھا رہتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی حالت کو بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ پانی پینے لگیں، کچھ لمحوں کے لیے دنیا کی ہر فکر کو اپنے دل سے نکال دیں اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس پانی کو غور سے دیکھیے اور یہ محسوس کیجئے کہ یہ وہی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کا ذریعہ بنایا۔ جس طرح بارش کے بعد سوکھی ہوئی زمین پھر سے ہری بھری ہو جاتی ہے، اسی طرح جب انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتا ہے تو مایوسی کی جگہ امید، بے چینی کی جگہ سکون اور ڈر کی جگہ توکل پیدا ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں پریشانیاں ہیں، روزگار کی فکر ہے، بیماری نے آپ کو تھکا دیا ہے، یا حالات آپ کی امیدوں کے خلاف چل رہے ہیں، تو اپنے رب سے امید کا رشتہ کبھی مت توڑیے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ دیر سمجھ رہے ہو اسی میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حکمت چھپی ہو۔ اسی لیے صبر کیجئے، دعا کرتے رہیے اور اپنے دل کو
अल्लाह ताला के जिक्र से जिंदा रखिए। याद रखिए, जिस दिल में अल्लाह ताला की याद बस जाती है उसे दुनिया की कोई ताकत हमेशा के लिए तोड़ नहीं। जब आपका भरोसा अपने रब पर मजबूत हो जाएगा तो आपके चेहरे पर सुकून, आपकी बातों में नरमी और आपके अखलाक में ऐसी मिठास पैदा होगी जिसे लोग खुद महसूस करेंगे। यह किसी इंसान की ताकत नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रहमत और उसके जिक्र की बरकत होती है। इसीलिए इस सफर में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी सबसे अहम बात आना बाकी है और इंशाअल्लाह आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पूरे यकीन, तवक्कुल और खालिस नियत के साथ अपने रब से दुआ करनी है ताकि आपका दिल पहले से कहीं ज्यादा उसके करीब हो जाए। अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि असली ताकत किसी चीज में नहीं बल्कि अल्लाह ताला पर सच्चे यकीन, तवक्कुल और उसके जिक्र। जब इंसान अपने दिल को दुनियावी डर, मायूसी और बेबसी से खाली करके सिर्फ अपने रब पर भरोसा कर लेता है तो उसकी जिंदगी में ऐसी बरकतें आना शुरू हो जाती हैं जिनका वो पहले सिर्फ तसव्वुर करता था। अगर आपको लगता है कि आपके काम बार बार बिगड़ जाते हैं, मेहनत के बावजूद कामयाबी नहीं मिलती, कारोबार में रुकावट है, रोजगार के दरवाजे बंद हैं, घर में बेचैनी रहती है या हर तरफ से मायूसी ने आपको घेर रखा है, तो सबसे पहले अपने रिश्ते को अल्लाह ताला के साथ मजबूत की, क्योंकि जब बंदा अपने रब के करीब हो जाता है तो उसका दिल मजबूत हो जाता है और वह हर हाल में उम्मीद के साथ आगे बढ़े। जब भी आप पानी पिए पूरे अदब के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, अपने दिल में अपनी जायज हाजत को रखें, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करें और यह यकीन रखें कि वह आपकी हर बात सुन। हो सकता है आपकी दुआ का जवाब उसी वक्त न मिले, लेकिन अल्लाह ताला कभी अपने बंदे की सच्ची पुकार को नजरअंदाज नहीं करता। वो अपने इल्म और हिकमत के मुताबिक सबसे बेहतर फैसला करता है। इसलिए जल्दीबाजी न करें बल्कि सब्र और इस्तिकामत के साथ अपने रब से जुड़े रहे। याद रखिए, जिस इंसान का दिल अल्लाह ताला के जिक्र से रोशन हो जाता है उसके चेहरे पर सुकून, उसकी बातों में असर और उसके किरदार में ऐसी खूबसूरती आ जाती है जिसे लोग खुद महसूस करने लगते हैं। यही असली दौलत है, यही असली कामयाबी है और यही वो नेमत है जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में सरफराज कर। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, आपके दिल को सुकून मिले, आपकी जायज दुआओं की कबूलियत के रास्ते आसान हो और आपका रिश्ता अपने रब के साथ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाए, तो अल्लाह ताला के जिक्र को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। यकीन मानिए, जो इंसान हर हाल में अपने रब को याद रखता है, अल्लाह ताला भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए इस बयान को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि सबसे अहम बात और वह अमल जिसे आपको पूरी तवज्जो और सही तरीके से करना है, अब अगले हिस्से में आने वाला है। और अब वो अहम हिस्सा आ गया है जिसका आप शुरू से इंतजार कर। सबसे पहले अपने दिल को हर तरह की नफरत, बदगुमानी और दुनिया की फिक्रों से खाली कर दी, क्योंकि अल्लाह ताला के सामने वही दुआ ज्यादा खूबसूरत होती है जो टूटे हुए दिल, खालिस नियत और मुकम्मल तवक्कुल। जब भी आपको प्यास लगे या आप पानी पीने लगे, गिलास को अपने दाहिने हाथ में पकड़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, कुछ लम्हों के लिए अपनी निगाह पानी पर रखें और पूरे यकीन के साथ अपने रब से अपनी जायज हाजत के लिए दुआ करें। ये समझिए कि आप उस जात से बात कर रहे हैं जो आपकी हर आवाज सुनती है, आपके दिल का हर राज्य जानती है और आपकी शहरत से भी ज्यादा करीब। अपनी परेशानी, अपना दर्द, अपना कर्ज, अपनी बीमारी, अपनी रोजी, अपनी औलाद, अपने घर और अपनी हर जायज तमन्ना को पूरे अदब के साथ अल्लाह ताला के सामने पेश कर दी। फिर सुकून से वो पानी पी लीजिए और उसके बाद अपने रब पर भरोसा रखिए। याद रखिए, दुआ का मतलब सिर्फ अपनी बात कहना नहीं बल्कि अल्लाह ताला के फैसले पर राजी रहना भी है। कभी उसकी हिकमत हमारी समझ से ऊपर होती है, लेकिन उसका हर फैसला हमारे हक में बेहतर होता है। इसलिए अगर किसी दुआ की कबूलियत में देर हो जाए तो मायूस मत होइए, बल्कि अपने यकीन को और मजबूत कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी छोड़ता नहीं। जो इंसान हर हाल में अपने रब को याद रखता है, उसका दिल सुकून पाता है, उसकी जिंदगी में बरकत आती है और वो हर मुश्किल का सामना हिम्मत और सब्र के साथ करता है। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज दुआएं कबूल फरमाए, आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाए, आपके घर से परेशानियां दूर करे, आपको सेहत, आफियत और दिल का सुकून नसीब फरमाए,
آپ کی مشکلوں کو آسانی میں بدل دے اور آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت اور حفاظت میں رکھے۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا اور آپ نے اسے آخر تک سنا تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں اور ماشاء اللہ، الحمدللہ اور سبحان اللہ لکھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو آگے پہنچانے میں حصہ بنے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک دعا، آپ کا ایک نیک کمنٹ یا آپ کی ایک آمین کسی دوسرے مسلمان کے لیے رحمت کا جھریا بن جائے، اور اللہ تعالیٰ اسی نیکی کی برکت سے آپ کی زندگی میں بھی ایسی خوشیاں، آسانی اور برکت عطا فرما دے جن کی آپ لمبے عرصے سے دعا کر۔ کہ پہلے رسول آتے تھے اپنی قوموں کی طرف صرف، لہذا آپ کو ان رسولوں کے ضمن میں ملے گا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو، اسی کو اپنا محبوب اصلی بناؤ اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر، کیونکہ آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، تو اب یا قومے کا لفظ نہیں رہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو، بندگی کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ۔ یہ کیوں کہا دوہرا کر تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر گمراہ لوگ مشرکین کیا کہتے تھے اپنے رسولوں سے کہ ہم تو بس بھی اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلیں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس طریقے پر، جس طرز عمل پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے ہم نے اسی پر چلنا ہے۔ تو واضح کر دیا تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق تھے، تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان تھے، تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی تھی۔ لہذا یہ اصول نہیں ہے کہ جو بھی آباء و اجداد کی ریتیں ہیں، رسمیں ہیں، طریقے ہیں اور جو ان کے عقیدے ہیں انہی کو آپ لے کر چلے، بلکہ آپ تو تلاش کریں صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو اختیار کریں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ جو میں نے بتایا کہ اطاعت کلی، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، جزوی اطاعت نہیں، بس یہ ذرا نوٹ آف کوشن ہے۔ اگر ہم اللہ کا ایک حکم مانیں گے ایک نہیں مانیں گے، یہ جزوی اطاعت ہے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے تو یوں سمجھیے کہ پیکج ڈیل ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، لینا ہے تو پورا لو ورنہ دفع ہو جاؤ۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے، ادھورے نہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر تو جو وعید آئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو؟ وما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے، کان کھول کر سنیے، ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائے اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں دھونک دیے جائیں۔ واللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، لاعلم نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے۔ تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے پاجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبع رسول ہو، تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ حرام کی کمائی سے حج کیا ہے، حرام کی کمائی سے عمرہ کیا ہے، تو یہ جو جزوی اطاعت کی کوئی اطاعت نہیں، اللہ کو قبول نہیں ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے، یہ برے کیے، مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت منہ پر دے ماری جائے۔ اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 130، 140 یا 150 کروڑ مسلمان دنیا میں، ذرا اندازہ کیجیے۔ لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ کس نمی پرست کے بھیا کیستی، ایسے بھی ملک سے کہنا چاہیے اب تو ان کا حال پتلا ہے، دولت کے انبار تھے ان کے پاس، لیکن ان کا مذاق اڑتا تھا مغربی ممالک، وہ چاہے سعودی بادشاہ ہو اور چاہے وہ UAE کے امیر ہو، مذاق ہی اڑتا تھا، کوئی حیثیت نہیں۔ حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موریتانیہ تک، سالڈ اسلامی آبادی، مسلمان آبادی۔ آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے، لیکن 15 کروڑ یا 18 کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہے، لیکن کوئی عزت، کوئی حیثیت،
दुनियावी बैन अल-अक़वामी सतह पर। बहरहाल यहाँ भी है लोग, खाते पीते लोग हैं, उनकी अपनी कुछ इज्जत है अपने माशरे के अंदर, लेकिन बहसियत उम्मत, बहसियत कौम क्या हैसियत हमारी? खिज़्युन फिल हयात दुनिया, वो तो हमारी निगाहों के सामने मौजूद है। अब क़यामत के दिन के बारे में जो धमकी अल्लाह ने दी है, वह यौमल क़यामत युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, क़यामत के दिन शदीद तरीन अज़ाब में झोंक दूंगा। इस पर अल्लाह से माफी तलब की जा सकती है, दुआ ही की जा सकती है, अल्लाह हम पर रहम फरमाई। ये मैंने आपके सामने रखा है फार्मूला, अल्लाह की इताअत जमा अल्लाह की मोहब्बत। दे गो टू मेक इबादत, यही दो अल्फाज आते हैं अल्लाह के रसूल के लिए भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल की इताअत, ये तो इस्लाम का बुनियादी तकाज़ा है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लो फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। फिर अगर ये मुंह मोड़ ले तो अल्लाह को ऐसे काफिर बिल्कुल पसंद नहीं, तो कुफ्र का फतवा हो रहा। लेकिन अल्लाह के रसूल की इताअत के साथ मोहब्बत को जमा कीजिए। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई है, हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। तुम से कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसे महबूब तर न हो जाऊं, अपने बाप से, अपने बेटे से और तमाम इंसान से। तो अल्लाह के रसूल की इताअत जमा उसकी मोहब्बत। इस मोहब्बत के ज़िमन में एक वाक़या याद आया जिससे अंदाजा होगा कि किस कदर अपनाइयत थी, कितना कुर्ब था हुजूर के और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की माबैन। एक मर्तबा हुजूर दरियाफ्त करते हैं हजरत उमर से, उमर तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। अब आप सोचिए, जरा सा भी मुगायरत का बारीक सा पर्दा भी अगर कहीं हो तो क्या ये सवाल किया जा सकता? तो इंतहाई करीबी शख्स से ही किया जाएगा, तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है? अर्ज़ किया, आप मुझे दुनिया के हर इंसान से बढ़कर अज़ीज़। फरमाया, और अपनी जान से? अब जरा सा तवक्कुफ किया हज़रत उमर ने। अलान, हाँ अब मैं ये भी कहता हूँ कि आप मुझे मेरी जान से ज्यादा अज़ीज़। तो हुज़ूर ने फरमाया, अब आए हो मकाम मतलूब पर। तो रसूल की इताअत जमा मोहब्बत, इसका नाम है इत्तिबा, पैरवी करना। फर्क क्या है? इताअत की जाती है हुक्म की और पैरवी की जाती किसी के नक्शे कदम की, चाहे उसके हुक्म दिया हो चाहे न दिया हो, जो वो करता हो करना। यह इत्तिबा, यह इताअत से बहुत बुलंद से हो गई। मिसाल के तौर पर ये छोटी छोटी मिसालें, असल इत्तिबा क्या है वो मैं बाद में करूँ। कोई एक साहबी बद्दू बाहर से आए, एक ही दफा हुजूर को देखा। हुजूर उस वक्त इस हालत में थे कि आपके बटन जो है फुले हुए थे गरीबान। उन्होंने फिर सारी उम्र अपने गरीबान के बटन नहीं लगाए। मैंने अल्लाह के रसूल को इस हाल में देखा है, मैं तो उनकी पैरवी करूंगा। हुजूर ने कोई हुक्म तो नहीं दिया था। तो ये जो मोहब्बत, शरीर मोहब्बत के तहत जो बात आएगी उसका नाम इत्तिबा। और उस इत्तिबा का मकाम क्या है वो आयत में सुना चुका हूं आपको। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी उसे कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो, मेरी पैरवी करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम अल्लाह के मोहिब नहीं महबूब बन जाओ। और अगर कहीं कोई लफ्जिश हो गई, कोई खता हो गई, कहीं जज्बात की रौ में बहकर कोई गुनाह कर बैठे तो अल्लाह माफ फरमा देगा। अल्लाह बड़ा गफूर है, अल्लाह बड़ा रहीम। मतलब यह कि रास्ता तुमने ये तय कर लिया कि चलना मुझे मोहम्मद के पीछे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब चलते चलते कभी पांव फिसल गया, कहीं गिर गए, कोई बात नहीं, उठो फौरन तौबा करो और आगे बढ़ो। तो खता अगर होती जाएगी, कहीं लफ्जिश हो जाए, कहीं चलते चलते पांव फिसल जाए कीचड़ में, या कोई केले का छिलका आ गया पांव तले, गिर गए, कोई हर्ज नहीं, उठो दोबारा। लेकिन नक्शे कदम जो है मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर चलना। ये इस इत्तिबा का जिक्र आया है सूरह आराफ की उन आयात में। आपको मालूम है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब तौरात पर तलब किया गया तो कोहे तूर पर तौरात देने के लिए, तो पहले 30 दिन के लिए बुलाया था, फिर 10 दिन का और इजाफा कर दिया गया, 40 दिन हो गए। फतम्मत मीक़ातु रब्बिका 40 लैला। इस असना में पीछे फितने में मुब्तला हो गए बनी इसराइल। सामरी, उसने ढोंग रचाया और एक बछड़ा जो है वो सोने चांदी का बनाया हुआ बछड़ा ढाल कर खड़ा कर दिया। उसमें से कोई थोड़ी सी आवाज भी निकलती थी, कोई ऐसी है कि हवा गुजरती थी तो आवाज से आती थी। कहा यह है तुम्हारा इलाह। ये तो मूसा तो भूल गया, कहाँ गया है, कोहे तूर के ऊपर किस खुदा से मिलने गया है, खुदा तो ये। और बनी इसराइल के बहुत से लोग इस फ्रेम में आ गए और बछड़े की पूजा कर रहे। अब जब हजरत मूसा आए, और आपको मालूम है हजरत मूसा का मिजाज जलाली था, वो पत्थर की तख्तियां लेकर आए थे कि जिन पर कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने अपने अहकाम अशरा जो है 10 कमांडमेंट्स मशहूर, वो कंधा करके आपको दिए थे, वो हाथ में लेकर आए।
यहाँ मालूम हुआ ये सूरत पेश आती है। कल अल्लाह, वो तस्वीर तो आपने जमीन पे डाली और फिर जो एहतिसाब किया है, पहले तो अपने भाई हजरत हारून का, उनकी दाढ़ी के बाल पकड़े, उनके सर के बाल पकड़े और खींचा अपनी तरफ। उसने कहा कि भाई मुझे जलील न करो लोगों के सामने। मैंने इन्हें रोका लेकिन ये तो मुझे कत्ल करने पर तुल गए थे और मुझे अंदेशा ये हुआ कि कहीं आप वापस आकर ये न कहें अनफर्रक्ता बैन बनी इसराइल, कि तुमने तो बनी इसराइल के दरमियान तफरका पैदा कर दिया। तो मैंने कहा आप ही वापस आकर निपटे। अब पहली बात नोट कीजिए, तारीख इंसानी का यह अजीम वाकया, कई हजार यहूदी अपने अपने कबीले के लोगों के हाथों ज़िबह किए गए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और हजरत मूसा ने हुक्म दिया। अल्लाह का हुक्म मूसा ने पहुंचाया कि 12 कबीले में हर कबीले के जिन लोगों ने यह हरकत की है उनको उसी कबीले के लोग अपने हाथ से ज़िबह करें। अब ये बहुत बड़ी तौबा थी, बहुत बड़ी तौबा थी, बहुत बड़ी तौबा थी, अपने कबीले के लोगों को कत्ल कर देना। फिर वो 70 नुमाइंदे लेकर तमाम जो बड़े लोग थे वो टूर पर हाजिर, इज्तिमाई तौर पर अल्लाह से अफ़्व दरगुज़र की दरख्वास्त की तरफ। वहां अल्लाह ने जबरदस्त ज़लज़ला भेज दिया। महसूस हुआ अब सब हलाक हो जाएंगे। हजरत मूसा ने कहा परवरदिगार, तू चाहता तो मुझे और इस कौम को पहले ही हलाक करते था। तू हमें निकाल कर लाया है आले फिरौन के पंजों से, तूने हमें निजात दी है, तो परवरदिगार हमारे लिए अपनी रहमत तय कर दे, लिख दे। फक्तुब लना, हमारे लिए तय कर दे, लिख दे अपनी रहमत। उस पर फरमाया अल्लाह ने, देखो मूसा, मेरी एक रहमत तो आम है, वसियत कुल्ल शै, रहमती वसियत कुल्ल शै, हर शय के साथ, और एक मेरी खास रहमत है, वो मैं लिख दूंगा, तय करके रख दूंगा। लिल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी, उन लोगों के लिए जो मेरे रसूल नबी उम्मी पर ईमान लाएंगे, उनका इत्तिबा करेंगे। यहाँ भी लफ्ज़ इत्तिबा आया और इसमें फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ शान बयान हुई है, बात लंबी हो जाएगी। और फिर फरमाया ये गोया कि इत्तिबा की तफसीर आ रही है। इत्तिबा का मतलब क्या है? वल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तो जो लोग इन पर ईमान लाएंगे और जो उनकी ताज़ीम करें और जो उनकी नुसरत करेंगे, मदद करेंगे और जो उस नूर की पैरवी करेंगे जो उनके साथ नाजिल किया जाएगा, तो वही होंगे मुफ़्लिहून, वो होंगे कामयाब होने वाले, फलाह याफ्ता लोग वो होंगे जो ये 4 रिश्ते हमारे उस रसूल नबी उम्मी के साथ पुख्तगी के साथ कायम कर। ये 4 रिश्ते क्या है? इत्तिबाए रसूल का तकाजा अव्वल तो इन 4 अल्फाज के हवाले से समझिए, फिर जरा एक दूसरे अंदाज में भी बयान कर रहे हैं। वल्लज़ीना आमनू बिही, पहला कदम ईमान, लेकिन ईमान के समझ लीजिए अच्छी तरह 2 दर्जे हैं। आप में से बहुत से हज़रात को मुझे तवक्को है ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल याद होंगे। ईमान मुजमल क्या? आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफातिही व क़बीलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। पहला दर्जा है इक़रारुम बिल लिसान, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कोई हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, यहूदी हो, ये कलमा पढ़े और वो मुसलमान हो गया। इक़रारुम बिल लिसान पर हमारा दुनिया में मुसलमान समझा जाना मौकूफ, लेकिन असल ईमान ये नहीं। असल ईमान है तस्दीकुम बिल क़ल्ब, दिल में यकीन। जब तक दिल का यकीन न हो ईमान नहीं है। मुनाफिकीन जो थे मदीने के, नमाज़ भी पढ़ते थे, हुजूर की इक़्तिदा में पढ़ते थे, और जो रईसुल मुनाफिकीन था अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल, वो तो पहले में होता था, और जब हुजूर खुतबा देते थे जुमे का तो पहले खुद खड़ा होता था अपनी अहमियत जाहिर करने के लिए। देखो लोगों, ये अल्लाह के रसूल हैं, इनकी बात पूरी तवज्जो से सुनो। ये सिर्फ अपनी चौधराहट के इज़हार के लिए कि मैं बड़ी शेर हूँ, इसलिए कि वो खजरज का बड़ा सरदार था। औस और खजरज के 2 अरब कबीले थे मदीने में, जिनमें से कि खजरज का कबीला बड़ा था, औस का छोटा, और खजरज का सरदार ये अब्दुल्लाह इब्न उबई थे। और इसके बारे में ये तय हो चुका था कि इसे हम अपना बादशाह बना लेंगे। चुनाचे सोने का ताज तैयार हो चुका था, अभी ताज पोशी सिर्फ बाकी थी कि हुजूर तशरीफ ले आए हिजरत फरमाकर, बेताज बादशाह आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा इसके सारे ख्वाब जो है वो मुंतशिर हो गए। लिहाजा पहले दिन से पक्का मुनाफिक ईमान लाया, अगर वो भी जरा देर से लाया, ग़ज़वा बदर के बाद लाया। पहले उसने सोचा था अभी तेल देखो, तेल की धार देखो, तो तेल की धार जो नजर आई ग़ज़वा बदर में, तो 313 ने 1000 को शिकस्त दी। और ये निहत्ते थे, तलवारें भी सबके पास नहीं थी, कुछ लोगों के पास तलवारें थी।
اور وہ 1000 کیل کانٹے سے لیس ہو کر مکے سے آئے تھے. 70 بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے عین میدان میں کھیت رہے, اور 70 جو ہے ان کے قیدی بن گئے. تب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تو ایمان لے آنا چاہیے, کیونکہ یہ تو معلوم ہوتا بڑی طاقت ہے. بہرحال سب سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ایمان, لیکن ایمان دل سے. قرآن مجید نے کیا کہا ان منافقین کے بارے میں؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. پورا منافقون ہے کہ نہیں 28ویں پارے میں. اے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہ ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور تو اللہ کا تبصرہ دیکھیے, واللہ یعلم انک لرسول, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ ان کے رسول ہیں اس کے. اب میں ذرا ترجمہ کیا کرتا ہوں, اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, نہ گواہی لیتا یہ منافق جھوٹے. مسلمان تو وہ تھے, کلمہ گو تھے, حضور کی امامت میں نمازیں پڑھ رہے تھے, لیکن منافق تھے. اللہ نے منافق قرار دیا. دل ایمان سے خالی تھے, بلکہ ہوتے ہوتے دلوں کے اندر حضور سے عداوت پیدا ہو گئی, اہل ایمان سے عداوت پیدا ہو گئی. اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر آتا ہے ہم العدو فاحذرہم, اصل دشمن یہ ہے, یہ مارے آستین ہے. جو کافر ہے وہ تو باہر سے حملہ کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے سامنے سے آ کر لاٹھی مار رہا ہے کوئی آپ کو, یہ تو آپ کے آستین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان بن کر, اور یہ وہاں سے ڈنک ماریں گے, مارے آستین. بہرحال اب ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا ہوگا, اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنے دل کی گہرائیوں کو ٹٹولیں, یقین والا ایمان ہے ہمارے پاس یا نہیں. یہ یقین والے ایمان کا میں اگر آپ کو انگریزی میں ترجمہ کر کے بتاؤں تو شاید آپ زیادہ بہتر سمجھیں. پرسنل کنوکشن, ریشیل کریڈ. ہم ایک نسل ہے, اپنے والدین سے ہم نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں, والدین اس میں بلیو کرتے تھے, اللہ رسول قرآن کتاب جنت دوزخ قیامت ہم بھی مانتے ہیں, بس. اس ریشیل کریڈ یہ تو ایک نسلی عقیدہ ہے. اصل سے جو ضروری ہے پرسنل کنوکشن, اپنا یقین, ذاتی یقین. تو سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین. اور میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی ابھی, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس ہدایت کے, اس قرآن کے, اس شریعت کے, ان احکام کے جو میں لے کر آیا. اگر خواہش نفس اوپر ہے اور اللہ کا حکم نیچے ہے تو مومن کہاں سے ہوئے تھے؟ اللہ کے حکم سے نماز تو پڑھتے ہو, روزہ رکھتے ہو, سودی کاروبار کرتے ہو, اور اللہ کے حکم کو پاؤں تلے رگڑتے ہو. یہ کیا اسلام ہے؟ یہ تو وہی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب. تو سب سے پہلا جو جائزہ ہمیں لینا ہے کہ محمد کی رسالت پر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یقین ہے. یقین, تصدیق کو ہم کرتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں, لیکن یقین, اس یقین کا نتیجہ یہ نکلے کہ پھر نفس کے سارے تقاضے نیچے ہو جائیں اور حضور کی لائی ہوئی ہدایت, حضور کی لائی ہوئی شریعت بالا کرو. نمبر 2 فرمایا وَعَذَّرُوهُ, ان کی تعظیم کرے. آپ کی جناب نے کوئی گستاخی ہو جائے, ایمان پہ لالے پڑ جائیں گے اور آخرت برباد ہو جائے. اس تعظیم میں کیا کیا چیزیں شامل؟ دیکھیے سورہ حجرات میں ابتدائی حصے میں تفصیل سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان کے دعوے دارو, کبھی اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا, مبارک تمہارے سارے اعمال ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے, میں نے کوئی کرو تو نہیں کیا ہے, بس یہی ہوا نا کہ حضور کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو اونچا کر دیے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, بلند آواز سے جیسے آپس میں باتیں کر لیتے ہو ایسے کبھی بات نہ کر بیٹھنا. ان تحبط اعمالکم, کہ تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں, اکارت چلے جائیں, ختم ہو جائیں. وانتم لا تعلمون, تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ ساری پونجی لٹ گئی. اس آیت کا ہم پر اطلاق کیسے ہوگا؟ کبھی سوچا؟ صحابہ کرام تو یقیناً اس کے مخاطب اول تھے, ہم پر کیسے تھا؟ اگر ہماری گفتگو ہو رہی ہو, بحث ہو رہی ہو, میں کچھ کہہ رہا ہوں, آپ کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن کوئی کہہ دے حضور نے یوں فرمایا ہے, فوراً چپ ہو جاؤ. اب اگر کہا نہیں میرا خیال یہ, اب گویا کہ یہ حضور کی آواز سے آپ نے اپنی آواز اونچی, اپنا فکر, اپنا فلسفہ, اپنا فہم, اپنی سوچ, اپنی عقل. ہاں بعد میں تحقیق کر لو,
یہ جو کہا تھا کہ حضور نے فرمایا، فرمایا بھی ہے کہ نہیں ہے، حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، مستند ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس وقت آواز بند کر لینا لازم ہوگا کہ اس کے بعد اقول نہیں کہہ سکتا میں یہ کہتا ہوں۔ اس کا تو مطلب یہ کہ آپ بد مقابل بچ کر رسول کیا رہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ صحابہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کی محفل میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے ساکت و صامت، جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں اندیشہ ہے کہ ذرا سا بھی ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اس قدر ادب حضور صحابہ سے سوال کرتے تھے، اور یہ آپ کا طریقہ تھا تعلیم کا کہ پہلے ایک سوال سامنے لایا جائے تاکہ ان کا ذہن کھلے، سوچے خود بھی۔ یہ تعلیم کا بہترین طریقہ۔ اس کے بعد ہوتا کیا تھا، جواب نہیں دیتے تھے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ پھر دوبارہ آپ پوچھتے تھے تو جو بھی سمجھ میں آتا تھا کہتے تھے۔ مجھے یاد آ رہی ہے ایک حدیث، اور اچھا ہے کہ وہ آپ سن لیں، اس لیے کہ عام شکایت یہ ہے کہ مذہبی لوگ معاملات میں اچھے نہیں ہوتے۔ مسجدیں بنوائیں گے، مسجدوں میں قالین بچھوائیں گے، وہاں پر خانوس لگوائیں گے، سب کچھ کریں گے، مدرسوں کی خدمت کریں گے، علماء کی خدمت کریں گے، لیکن معاملات، تجارت، کاروبار، بین الانسانی تعلقات عام شکایت ہے، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے، حقوق و العباد کا لحاظ دل۔ حضور نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ سے، اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا؟ صحابہ نے جواب دیا، المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینارا۔ حضور ہم اس شخص کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے۔ ہم گئے یہ روپیہ پیسہ نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت سی نمازیں لے کر آئے گا، بہت سے روزے لے کر آئے گا، بہت سے حج لے کر آئے گا، بہت سے عمرے لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی قد شتم ھذا، فلاں شخص کو گالی دی تھی، واکل مال ھذا، فلاں شخص کا مال کھا لیا تھا، فلاں شخص پر تہمت لگائی تھی۔ اب وہ سارے دعوے دار آ جائیں گے، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، ٹھیک ہے بھائی اس کی نمازیں تم لے جاؤ، اور تو کچھ ہے نہیں، کوئی کرنسی تو ہے نہیں وہاں، نہ ڈالر ہے نہ یورو ہے، کچھ بھی نہیں، اعمال کی کرنسی ہے، دیکھی تم لے جاؤ۔ کوئی اور دعوے دار آیا، روزہ وہ لے گیا، اس کے پاس کچھ نہیں رہا، دعوے دار اب بھی باقی ہے۔ اب ان کے گناہ جو ہے اس کے حساب میں پڑھنے شروع ہو جائے، یہاں تک کہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر وہ جہنم میں جھونک دیا۔ یہ مفلس ہے۔ تو یہ انداز تھا حضور کا سمجھانے کا، پڑھانے کا، فطری طریقے تعلیم۔ تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر اور جنہوں نے ان کی تعظیم کا حق ادا کیا، وَنَصَرُوهُ، یہ آئی ہے اب سخت بات، اور ان کی مدد کی۔ مدد کس کام میں؟ حضور اتنے غیور تھے کہ ذاتی کام میں کوئی مدد آپ کسی سے نہیں مانگتے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کر ذرا مجھے پکڑا دو، آپ سواری سے اترتے تھے، اپنا کوڑا خود اٹھا۔ اور اس ضمن میں بھی سیرت النبی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ جب ہجرت مدینہ کی اجازت آ گئی تھی عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، چلے جاؤ جاؤ سب جاؤ مدینے کی طرف، لیکن رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن آف اللہ، تو حضور کے لیے ابھی اجازت نہیں آئی۔ جو یار غار تھے حضرت ابوبکر صدیق، وہ پوچھتے تھے حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک روز دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے تھے، ہم حیران ہوئے۔ عربوں میں یہ آج بھی ان کی تہذیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ظہر عصر کے درمیان نہ کسی سے ملنا، نہ کسی کے یہاں جانا، نہ وزٹ کرنا، دکانیں بھی بند اور قیلولہ کرتے ہیں، یہ ان کی تہذیب کا حصہ ہے۔ ہم حیران ہوئے، آپ نے اپنے سر کو ڈھانپا ہوا تھا کپڑے سے اور آپ تشریف لائے، اور آ کر آپ نے خوشخبری دی حضرت ابوبکر کو کہ ہجرت کی اجازت آ گئی۔ اب اس پر حضرت ابوبکر کو بڑی خوشی ہوئی، بڑے احساس مسبت کے ساتھ عرض کرتے ہیں حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں فربا کیا ہوا ہے، تگڑا کیا ہوا۔ حضور تھوڑا سا توقف کر کے فرماتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک اونٹنی کی قیمت میں ادا کریں۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، حضور مجھ سے بھی یہ مغائر کہ میری اونٹنی کی بھی آپ قیمت دینا چاہتے ہیں؟ تو نصرت جو ہے اس کے بارے میں جان لیجئے، یہ تو حضور کا جو مشن تھا اس میں مدد، کوئی ذاتی اپنے کسی کام کے لیے آپ نے کبھی کسی سے مدد طلب نہیں کی۔ جو مشن اللہ نے ڈال دیا تھا کندھے پر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر۔ صرف قرآن نہیں، دین حق۔ جو عربی سے واقف ہے کچھ لوگ
وہ سوچتے ہوں گے کہ جو واو دو آیا ہے درمیان میں، یہ واو تفسیری ہے، یہ واو عطف ہے۔ اگر یہ واو عطف ہے تو مغایرت ہو جائے گی، الہدا کچھ اور ہے، دین حق کچھ اور ہے، مغایرت لازم ہے معطوف اور معطوف علیہ کے اندر۔ وہ مغایرت کیا ہے؟ صرف قرآن پر کوئی نظام نہیں بن سکتا، نظام بنتا ہے جب قرآن پر سنت رسول کا اضافہ کیا۔ لہذا دین حق صرف قرآن نہیں ہے، قرآن بابا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نظام بنتا۔ جیسے قرآن میں کتنی دفعہ کہا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ، کتنی مرتبہ۔ لیکن کیا نماز کا کوئی نظام بن سکتا ہے قرآن کی بنیاد پر؟ کیا یہ نماز کے 5 اوقات معین ہو سکتے ہیں یقین کے ساتھ؟ اشارات تو ہے، لیکن یہ کہ کیا یقین کے ساتھ 5 کا یہ معاملہ، یہ تو معلوم ہے کہ قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، ترتیب کیا ہے یہ کسی قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہوگا؟ پھر ہر رکعت میں رکوع ایک ہے، سجدے 2 ہوں گے، کیوں؟ یا تو سجدہ بھی ہوگا یا رکوع بھی 2 ہو، لاکھ اختلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جو 1400 برس ہو گئے، کہیں پریڈ ٹوٹتی ہے؟ اگر یہ ہوتا کسی کے نزدیک رکوع بھی 2 ہے تو ایک رکوع کے بعد دوسرا رکوع کرتا، باقی لوگ گئے ہوتے سجدے کے اندر، ٹوٹ گئی نا پریڈ۔ اور کسی کی رائے یہ ہوتی کہ سجدہ بھی وہ کی ہے تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا، دوسرے ابھی دوسرا سجدہ کر رہے، تو وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اب تو وقت قیام آ چکا تھا۔ ایسا اختلاف سن 62 میں پہلی مرتبہ جب حج پر گیا ہوں تو سب سے بڑا تاثر میرا یہی تھا کہ 1400 برس ہو گئے ہیں اور امت کتنے وسیع علاقے میں پھیلی ہے، ہر نسل کے لوگ اس میں آئے ہیں، ہر رنگ کے لوگ آئے ہیں، ہر جغرافیائی پس منظر کے لوگ آئے ہیں، ہر تاریخی پس منظر کے لوگ آئے ہیں، لیکن یہ نماز میں تو کوئی فرق نہیں، نماز ٹوٹتی نہیں گئی، ایک پریڈ چل رہی۔ تو نماز کا بھی نظام سنت کے بغیر نہیں بنتا، تو نظام زندگی، مکمل نظام زندگی وہ قرآن پر سنت کے اضافے سے وجود میں آئے گا۔ اس لیے قرآن کو علیحدہ کہا اور دین الحق کو علیحدہ کہا۔ اور دین الحق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے دین کے بنیادی معنی ہے جزا و سزا، مالک یوم الدین، ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے۔ اب یہ جزا و سزا یقیناً کسی قانون کے تحت ہوتا ہے، اور قانون کا ساتھ تصور ہے قانون بنانے والا کون ہے؟ جس کو آپ مانیں گے قانون بنانے والا اور اس کی اطاعت میں پورا نظام زندگی دے دیں گے، اس کا دین ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید میں مرکب اضافی کی شکل میں اس دین کی نسبت یا بادشاہ مصر کی طرف ہوئی ہے یا اللہ کی طرف ہوئی ہے۔ ما کان لیاخذ عصاہ فی دین الملک، حضرت یوسف کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام جب اتنے طویل عرصے کے بعد 11 بھائی آئے، ان میں بنیامین بھی تھا جو آپ کا حقیقی بھائی تھا، اسے اپنے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن جس بادشاہ کے تحت وہ سارا نظام تھا وہ بادشاہ تو نہیں تھے نا، تو بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا یہ 7 دبلی گائیں جو ہے وہ 7 موٹی گائیں جو کھا گئی، نکل گئی، اس کی تعبیر بتائی تھی، ابھی تو جیل سے نکلے تھے۔ اب یہ کہ بہت بڑے تھے، بڑے وزیر تھے، آپ انہیں جو چاہیں کہہ لیں، لیکن بادشاہ تو نہیں تھے نا، نظام تو بادشاہ کا تھا، اور بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ باہر سے آئے ہوئے کسی شخص کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر ہیلا نکالا ان کے لیے۔ تفسیر عقیم میں ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے اس طریقے سے ایک تدبیر کر دی یوسف کے لیے، اللہ نے اپنے ذمہ لے لی بات۔ تو دین الملک کیا ہے؟ بادشاہ مطاع مطلق ہے، سورینٹی بلونگز ٹو ہم، بادشاہ ہو یا کوئی ہو، وہ قانون بنائے گا اور اس کے تحت آپ کو زندگی بسر کرنی ہوگی، یہ دین الملک۔ اور دین اللہ کیا ہے؟ اللہ مطاع مطلق، اللہ سورن، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا، اس نے کو قانون دیا، اس کے تحت پوری زندگی، سیاسی نظام اسی کے تحت ہو، معاشی نظام اسی کے تحت ہو، کرمنل لا اس کے تحت ہو، سول لا اس کے تحت ہو، لا آف انہیریٹنس اس کے تحت ہو، قانون شہادت اس کے تحت ہو، سماجی نظام بھی اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے دین اللہ، اللہ مطاع مطلق کے تحت پوری زندگی کا جانا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، اور اے نبی آپ نے دیکھا کہ اب لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں، فوج در فوج آ رہے ہیں، گروہ در گروہ آ رہے ہیں، قبیلوں کے وفد پر وفد چلے آ رہے ہیں اسلام لانے کے لیے۔ یہ کیفیت کیا تھی؟ دین اللہ میں داخل ہونے کا ان کا فیصلہ۔ اب ذرا سی ٹیڑھی بات آ رہی ہے، پوری دنیا میں دین جمہور، sovereignty of the people, not on God, sovereignty of the people۔ ہمارے نمائندے ہیں، ہم ووٹ دیں گے انہیں، وہ جائیں گے اسمبلی میں جو چاہیں گے قانون بنائیں گے،
وہ مرد کے ساتھ شادی کو اگر رجسٹر کرنا چاہیں، اجازت دینا چاہیں، لائسنس ایشو کر دیں گے. ایک مرد شوہر ہوگا، ایک دوسرا مرد بیوی ہوگا. لیگلی دے ول بی وائف اینڈ ہسبینڈ. لیسبینز ہیں، عورتیں ہیں، آپس میں شادی کرنا چاہتی ہیں دو عورتیں، ٹھیک ہے لو بھائی کر لو. ہومو سیکسولیٹی جائز ہے بالکل، بلکہ اب تو اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ نارمل انکلینیشن مانی جانی چاہیے. ہومو سیکسولیٹی، ہم جنس پرستی، اسے کوئی برا نام دینا ہی نہیں چاہیے. اٹس اے نارمل ایٹیٹیوڈ. یہ ہے اس سوشل انجینئرنگ پروگرام کا معاملہ کہ جو ابھی چند سال پہلے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی نے جو سوشل انجینئرنگ پروگرام بنایا ہے انواع انسانی کے لیے، اس میں تو کیا مقصد تھا حضور کا؟ کیا آپ کو دی گئی کتاب نمبر 1 الہدا اور نمبر 2 دین حق، تاکہ دین کو غالب کرے. ایک پیارا سا خیال آیا ذہن میں. دیکھیے یہ آپ کا عام محاورہ ہے، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی. ایک جگہ 2 دین نہیں ہو سکتے. مذہب 100 بھی ہو سکتے ہیں ایک جگہ پر. اس لیے کہ مذہب کو عام دنیا کیا مانتی ہے کہ مذہب کا تعلق صرف 3 چیزوں سے. کچھ عقائد ہوں گے، ایک خدا کو ماننے والے، 100 خداؤں کو ماننے والے، کسی کو نہ ماننے والے. کچھ عبادات کی رسومات ہوں گی، نماز ہے، روزہ ہے، یا پوجا پاٹ ہے، یا گرو گرنتھ سنگھ کا وہ اکھنڈ پاٹ، یعنی پورا اس کی تلاوت مکمل، کوئی وقفہ ڈالے بغیر. جو چاہو کرو. سوشل کسٹم ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے، بپتسمہ دیں گے. عیسائی بپتسمہ دیتے ہیں، بیپٹائز کرتے ہیں. ہم عقیقت پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں، اذان بائیں میں، اقامت کہتے ہیں. کوئی مر جائے گا تو کیا کریں گے؟ ڈیڈ باڈی کا جلائیں گے یا دفنائیں گے، یا پارسیوں کی طرح کہیں اونچی جگہ پر رکھ دیں گے کہ کیلے اور کوے آئیں اور کھا جائیں. کم سے کم ان کی غذا کا تو کام چلے نا. زمین میں دبا دیں گے تو مٹی ہوگا، مٹی میں مل جائے گا، کسی کے کام ہی نہیں آئے. بہرحال ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے مذہب. جبکہ دین کے اندر 3 چیزیں مزید شامل ہو جاتی ہیں: سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام. یہ 3 جمع 3 بن کر دین بنتا ہے. تو دین تو 2 نہیں ہو سکتے. جمہوریت اور آمریت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. کیپٹلزم اور کمیونزم تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. ڈیموکریسی اور ملوکیت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. اس اعتبار سے ایک مغلوب ہوگا، ایک غالب ہوگا. مغلوب مذہب بن جائے گا اور غالب دین ہو. تاجر جمہور غالب ہے. تو یہ اقبال کا شعر ہے بڑا پیارا: بندگی میں ڈھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کباب، اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی. اگر دین آزاد ہے، غالب ہے، چھایا ہوا ہے، تو وہ ہے اصل دین، ورنہ وہ سکڑ کر مذہب بن جائے. ہم 60 سال پہلے دین انگریز پڑھتے تھے. حاکم کون تھا؟ کوئی بادشاہ کو ملکہ بیٹھا ہوا یا بیٹھی ہوئی ہے انگلستان میں. وائس رائے یہاں ایک ہوتا تھا اس کو، لیکن وہ حاکم نہیں تھا، ساورن نہیں تھا. ساورنٹی ان کی تھی، اصل حکومت ان کی تھی. ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ، ان کی تھی حکومت. تو اس اعتبار سے دین کو غالب کرنا یہ بہت جان جوتوں کا کام تھا. یہ نوٹ کر لیجئے آپ. دیکھیے تمام نبی اور رسول مبلغ بن کر آئے، داعی بن کر آئے، بشیر بن کر آئے، نذیر بن کر آئے. بشارت دینے والے کہ اللہ کے راستے پر آؤ گے فراح و ریحان و جنت النعیم. اور اگر انذار کرنے والے نذیر بن کر آئے، اگر غلط راستے پر جاؤ گے تو جہنم ہے. حضور بھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. یہ جو 5 حیثیتیں ہیں یہ مشترک ہیں حضور میں اور تمام انبیاء میں. اگرچہ ہر حیثیت میں حضور کی اپنی شان ہے جس میں کوئی دوسرا نبی ان کے قریب نہیں آ سکے گا. لیکن نوٹ کیجئے یہ آیت جو میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کے لیے نصرت مطلوب تھی، آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ، یہ قرآن میں 3 دفعہ آئی ہے محمد الرسول اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں آئی. ابراہیم کی نسبتیں دیکھیے، 3 نسبتیں ہیں کتنی اعلیٰ بلند. خلیل اللہ ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابو الانبیاء ہے، سینکڑوں رسول اور نبی ان کی اولاد میں آئے. حضرت اسحاق کی اولاد سے وہ جو پروفیٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، ان کی کتابیں جو ہیں صحیفے ہیں، دیکھیے